السلام علیکم، میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ابراہیم دیڑا۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في عظيم شان نبيه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی، سبحان اللہ۔ اور بتا دو ان کو جو سمجھتے ہیں خود کو مالک، بتا دو ان کو جو سمجھتے ہیں خود کو مالک، زمین خدا کی ہے اور حکومت میرے نبی کی ہے۔ اور آج کی مقدس پاکیزہ محفل ذکر رسول سے کافی دیر سے آپ نازیہ کلام منقبت بزرگان دین بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ خیر الانام میں ثناخان مصطفیٰ اپنی عقیدت و محبت کے گلدستے پیش کر رہے تھے، اس لیے کہ یہ محفل رسول عاصمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس پاکیزہ ذات سے نسبت اور تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے ہم اکثر کہتے ہیں رسول اللہ کے ذکر سے کہ دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ اور میں قادری ہوں میرا پیر غوث اعظم ہے، میں قادری ہوں میرا پیر غوث اعظم ہے، جو قبر سے مردوں کو زندہ نکال دیتا ہے، جو قبر سے مردوں کو زندہ نکال دیتا ہے۔ اور کبھی تو گزرے زمانے کی بات نکلے گی، جو نوجوان ادھر ادھر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ محفل میں آ جاؤ۔ شاید ہو سکتا ہے کہ دنیا میں پچھتاوا ہو، لیکن کل محشر کے میدان میں اس محفل میں محروم رہنا آپ کے لیے بہت بڑا پچھتاوا ہوگا، اس لیے کہ ہمارا سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ بریلی کے تاجدار نے ایسی محبت کا جام ہمیں پلایا ہے۔ آج 10 شوال تھی اور یوم رضا بھی تھی۔ آج کا دن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات سے تعلق اور نسبت رکھتا ہے، اور وہ عاشق رسول اپنے چاہنے والوں اور رسول کے غلاموں کو یہ پیغام دے کر کے گئے ہیں، اور قیامت کی صبح تک سنیوں کے گھروں میں یہ ڈکا بجتا رہے گا کہ جہاں نبی کا ذکر ہوگا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اگر کوئی بدبخت کہے کہ معاذ اللہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے تو احمد رضا کا قلم اٹھا اور کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری کسر عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ پچھتاوا ہوگا۔ مدینہ دور ہے، مدینے والا ہم سے دور نہیں ہے۔ آج ہم یوں نہ سمجھے کہ آج ہماری محفل میں کون ہے، یوں سمجھو کہ آج ہماری محفل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ ہماری محفل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے ہیں، ہماری محفل کو صحابہ رسول بھی سن رہے ہیں، ہماری محفل کو اولیاء اعظام بھی سن رہے ہیں، ہماری محفل کو ہر ایک اللہ کا ولی سن رہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ایسی محفل میں بیٹھ کر کے لطف اٹھانا چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی تو گزرے زمانے کی بات نکلے گی، کبھی تو نبی پر جان دینے کی بات نکلے گی، وہاں خوشیوں کو آنے سے کون روکے گا؟
جہاں نبی کے خاندان کی بات نکلے گی، جہاں نبی کے خاندان کی بات نکلے گی. کافی دیر سے آپ اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں خراج عقیدت پیش کرنے والوں نے اپنے اپنے انداز سے نعتیہ کلام اور منقبت بزرگان دین پیش کی اور آپ اور ہم لوگ سماعت فرما رہے تھے. آئیے سب سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ ہم سب مل کر کے اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت آقا نامدار مدینے کے تاجدار دو جہاں کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے سارا مجمع باواز بلند درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعلى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چند اشعار انہی ثنا خانوں کی فہرست میں اپنا نام درج کروانے کے لیے نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میں پیش کر رہا ہوں. محبت کے ساتھ سماعت فرما لیں اور اس سے پہلے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت میں درود پاک کی ڈالیاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے پڑیے. صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جب حسنتان کو جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسنتان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسنتان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہ 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 اللہ. جس وقت علیمہ کی گود انوار خدا سے روشن تھی، جس وقت حلیمہ کی گود انوار خدا سے روشن تھی، اس وقت حلیمہ دائی کے، اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا. گھر بار کا عالم کیا ہوگا. اللہ 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 اللہ. ایک سمت علی ایک سمت عمر سے دیکھ ادھر عثمان ادھر. ایک سمت علی ایک سمت عمر سے دیکھ ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. مہتاب کا عالم کیا ہوگا. اللہ 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 اللہ. چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. تو سردار کا عالم کیا ہوگا. سردار کا عالم کیا ہوگا. پر یہ اللہ 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 اللہ. طیبہ سے ہوائیں
آتی ہے قلب سکون مل جاتا ہے طیبہ سے ہوائیں آتی ہے اس دل کو سکون مل جاتا ہے اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا اس پار کا عالم کیا ہوگا اللہ 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 میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا رخسار کا عالم کیا ہوگا اللہ 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 سنتا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا کہہ کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم و مکرم و معظم آج کی مقدس پاکیزہ محفل کا تعلق اور نسبت گرچہ ایک سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یعنی شادی کی خوشی کے موقع پر ہم نے اور آپ نے اور صاحب خانہ نے اس غرض سے سجایا ہے، ہم سب خصوصاً دعا کریں اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مرحوم عبدالسبحان بھائی کے ایصال ثواب کے لیے بھی اس محفل کو نسبت دے دے کہ ان کی صاحبزادی ان کی بیٹی کی نکاح ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکتوں اور سعادتوں اور اس رحمتوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ پروردگار عالم ان کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پیر و مرشید کی نگاہ کرم اور دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ ہمیں اور آپ کو اس محفل پاک میں ایک سندیش اور ایک پیغام لے کر ہمیں جانا ہے۔ جیسا کہ آج ہم پوری دنیا میں ایک دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی اور ہماری یہ دنیا کے جو قدم جو ہے ڈگمگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں تو ایک دنیا کا ایک عجیب نقشہ نظر آتا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اگر دنیا، قبر اور حشر میں ہمیں اور آپ کو کامیابی کی ضرورت ہے، دنیا میں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام اور ہمارا کام اور ہم سب لوگوں کی نظروں میں محبوب اور مقبول نظر آئیں، تو شرط ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو پیغام دیا، جس کام کو کرنے کے لیے ہمیں پیغام دیا اسے کرنا، اور جس سے مصطفیٰ نے منع فرمایا ہمیں رک جانا چاہیے۔ اس لیے رک جانا چاہیے کہ میرے آقا نے اپنے غلاموں کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے ہمیشہ اسی جگہ پر روکنے کا حکم فرمایا جہاں امت کو فائدہ ہی فائدہ اور نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ وہاں جانے نہ دیا جہاں نقصان ہو، وہاں جانے سے منع فرمایا جہاں گھاٹا ہو۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرامین پر عمل کریں۔ دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہو جائیں، چاہے کتنی بھی بڑی وبائیں اور بیماریاں آ جائیں، مصیبتیں اور تکلیفیں آ جائیں، مصطفیٰ کا جو سچا عاشق اور غلام ہوتا ہے، نبی سے جو سچا پیار کرتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتا ہے،
یعنی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا عامل بن کر کے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زمین کے اوپر بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور زمین کے اندر بھی کامیابی، اور کل محشر کے میدان میں بھی وہ بندہ کامیاب ہوگا جس نے اپنے آقا کی محبت میں اپنے سینے کو مدینہ بنا کر کے اس دنیا میں اپنی زندگی کو بسر کیا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آج ہماری قوم چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بڈھے ہو، چاہے مرد ہو، چاہے خواتین ہو، آج ہمارا یہ عالمیہ ہو گیا کہ زبان سے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کیا، ہم نے یہ دعویٰ کر لیا کہ ہم رسول اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن میرے آقا کے فرمان کو ہم نے بھلا دیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو، یہ چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو یہ پیغام دیں کہ اے میرے غلاموں، اگر تم اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمارے گناہوں کی گٹھڑیاں سب سے اتر جائیں، تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں، تم چاہتے ہو کہ ہمیں گناہوں سے معافی مل جائے، تم چاہتے ہو کہ ہمارے گناہ کم ہو جائیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو پیغام دیا۔ صرف مصطفیٰ نے نہیں بلکہ رب نے بھی فرمایا، اے لوگوں، اگر تم میرے قریب ہونا چاہتے ہو، میرے بارگاہ میں مقبولیت کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہیں تمہارے رب کا قرب حاصل ہو جائے، تو تم رسول اللہ سے محبت کرو، خدا کا قرب تمہیں مل جائے گا۔ میرے نبی نے اپنے غلاموں کو گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں کی گٹھڑیوں کو اتارنے کے لیے اور گناہوں سے پاک ہونے کے لیے میرے نبی نے فرمایا، میرے غلاموں گھبراؤ مت، تم محبت کے ساتھ اگر مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھو گے، اللہ تمہیں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 گناہوں کو مٹا دے گا۔ پھر آقا فرماتے ہیں، غلاموں، یہ 10 گناہ مٹانا اور 10 نیکیاں عطا کرنا یہاں تک ہی بس نہیں، میرا رب تم پر کرم فرمائے گا کہ مجھ پر درود پڑھنے کے صدقے میں اللہ تمہارے 10 درجات کو بلند فرما دے گا، 10 درجات کو بلند فرمائے گا۔ ہے کوئی ایسا مذہب، ہے کوئی ایسا دین، ہے کوئی ایسا دھرم، ہے کوئی ایسا رہبر، ہے کوئی ایسا رہنما، ہے کوئی ایسا آقا جو ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 30 فائدے ملتے ہو، 30 فائدے ملتے ہو، لیکن اتنا وقت کس کے پاس ہے، اتنا ٹائم کس کے پاس ہے، اتنا وقت کس کے پاس؟ آج ہم صرف زبان سے کہتے ہیں ہم نبی کو مانتے ہیں۔ میں اس بات کو یہاں عرض کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں، ورنہ بد عقیدہ جن کا نبی کی محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کی کتابیں گستاخی رسول سے بھری ہوئی ہیں، جن کی زبانیں ہمیشہ نبی کی گستاخی میں چلی ہو، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شام کو اس وقت تک نہیں سوتے جب تک کہ ہم 500 مرتبہ نبی پر درود نہیں پڑھتے۔ جن کا نبی کی محبت سے کوئی تعلق نہیں، جن کو مصطفیٰ کی محبت سے کوئی کنیکشن نہیں، وہ لوگ نبی پر اتنی درود پڑھنے کا دعویٰ کریں، اور جو لوگ یوں سمجھتے ہو کہ ہم تو گھر پہ ہیں، مدینہ دور ہے، مدینے والا ہم سے دور نہیں ہے، ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ اٹھیں تب بھی نبی پر درود پڑھیں، بیٹھیں تب بھی نبی پر درود پڑھیں، اور جب سوئیں تو یہ عادت بنا لیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ یہ عادت بننی چاہیے ہماری، یہ ہمیں حق ہے یہ عادت بنانے کا۔ یہ صرف ہمیں چھوٹی دی گئی ہے، کون سی؟ کہ صرف نبی کو ہم مانتے ہیں تو ہم نبی پر درود پڑھیں۔ کتنا پڑھیں؟ ارے اتنا پڑھیں جتنی ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، جتنا نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن وہ دوستوں اور بزرگوں، ہماری تو قسمت پر ہم ماتم یہاں منا لیتے ہیں جب اگر کوئی محفل میں بھی ہمیں درود کے لیے کہا جاتا ہے تو ہماری زبانیں گونگی ہو جاتی ہے۔ اے محفل پاک میں درود پر پڑھنے نہ پڑھنے والوں، زبانوں کو خاموش کرنے والوں، درود نہ پڑھنے والوں، کیا بھول گئے؟ کیا تم نے علماء سے نہ سنا؟ کیا تم نے کتابوں میں نہ پڑھا کہ جہاں سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، جہاں باپ بھی رشتہ توڑ دیتا ہے، جہاں ماں بھی رشتہ توڑ
دیتی ہے، کیا بیوی رشتہ توڑ دیتی ہے، کیا بھائی رشتہ توڑ دیتے ہیں، کیا باپ رشتہ توڑتا ہے، وہ رسول پاک رشتہ جوڑتے ہیں، جہاں سب رشتہ توڑ دیتے ہیں وہاں ایک ہی رشتہ کام آتا ہے۔ وہ کون سا رشتہ؟ آج تک آپ نے کبھی تاریخ میں نہیں پڑھا ہوگا کہ باپ کی قبر میں بیٹا سونے کے لیے تیار ہوا ہو۔ کون آئے اس کالی کوٹھری میں؟ لیکن سنا ہے آقا رہتے ہیں فقط مدینے میں، سنا ہے آقا رہتے ہیں فقط مدینے میں، یہ گلتے ہیں وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں۔ رب کعبہ کی قسم، اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری دنیا بھی سنورے اور ہماری قبر بھی نور سے روشن ہو اور کل محشر کے میدان میں ہم مصطفیٰ کے قریب ہو جائے، تو تمہیں چاہیے کہ تم نبی پر کثرت سے درود پڑھو۔ یہ میرے آقا کی حدیث ہے کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ بندہ ہوگا۔ بھول جائے ہم اس دنیا میں آ کر کے، اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے، دنیا کی لذتوں کو دیکھ کر کے، دنیا کی ساری چیزوں کو دیکھ کر کے ہم نے آقا کی سنتوں کو فراموش کر دیا، آقا کو یاد کرنا فراموش کر دیا، مصطفیٰ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ جہاں جن کو ہمیں یاد کرنا چاہیے انہیں یاد نہیں کرتے، جن کو ہمیں یاد نہیں کرنا چاہیے ان کو سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ میں نوجوانوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے شاید کسی جوان کی جنازے کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، نہ دیکھا ہوگا تو دیکھ لینا، جنازہ جوان کا بھی اٹھتا ہے، بڈھے کا بھی اٹھتا ہے، لیکن جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کبھی دل میں یہ خیال کیا ایک دن یہ بھی آئے گا کہ جس طرح یہ جا رہا ہے اسی طرح ہمیں بھی جانا۔ جہاں آج ہم اس کے مٹی پر قبر پر مٹی ڈال کر کے چلے آئے تو کل ہمارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے، ہمیں بھی اسی طرح دفنا کے چلے آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا اس جگہ پر، صرف ایک ذات آئے گی، اللہ، ایک ذات جس کو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آقا کی ذات جو ہمیں قبر حشر ہر جگہ پر کامیابی اور کامرانی کا ہمیں دوستوں اور بزرگوں ثمرہ عطا کریں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی یہ رغبت دلائیں، یہ ایک شوق پیدا کریں۔ جس طرح ہمارے بیٹے کو اچھی طرح سے موبائل چلانا آ گیا، جس طرح ہماری بیٹی کو ٹی وی چلانا آ گیا، جس طرح ہمارے بچوں کو ٹی وی یا موبائل چلانا طریقہ سب کچھ آ گیا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر کے آپ نے اور ہم نے غور کیا کہ جس طرح میرا بیٹا موبائل چلا رہا ہے کاش اس کی زبان بھی اسی طرح نعت نبی سے چلا کرتی ہوتی، کاش نبی پر درود پڑھنے کے لیے بیٹی ہماری بیٹی جس طرح ٹی وی کے سارے چینلوں کو استعمال کر سکتی ہے کاش اس کی زبان نبی پر درود پڑھنے میں استعمال ہوتی، یا خاتون جنت فاطمہ زہرا کی یاد میں اگر زندگی بسر کرتی، کل کی ہماری تاریخ آتی۔ درود پاک کے تعلق سے ایک واقعہ پیش کر کے میں گفتگو کو اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تاریخی پورا ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیں کل ہمارا زمانہ کیا تھا، کل ہمارا دور کیا تھا، کل ہماری تاریخ کیا تھی، کل ہماری ہسٹری کیا تھی، کل لوگ ہمیں کس انداز سے یاد کرتے تھے، سلام کرتے تھے، اور جب جھک جھک سلام کرتے تھے، جھک جھک کر کے سلام کیا کرتے تھے تو لاؤ کے فلسفی بھی لکھنے پر مجبور ہو جاتے کہ دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کل ہماری تاریخ یہ تھی کہ لوگ ہمارے سروں پر عزت کا تاج دیکھا کرتے تھے، کل ہماری تاریخ یہ تھی کہ کل ہمارے سروں پر عزت کا تاج تھا، وقار ہمارے قدموں کو بوسہ دیا کرتا تھا، عزت ہمارے قدموں میں تھی، حکومت ہمارے قدموں میں تھی، لیکن جیسے ہی ہم نے مصطفیٰ سے غلامی سے دوری اختیار کی، ہم نبی کی محبت سے دور ہوتے گئے، ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج معاشرے میں ہمارا کوئی ویلیو نہیں رہا، آج معاشرے میں ہماری کوئی عزت نہیں رہی۔ ہم کہتے یار میں بیٹے کو اتنا کہتا ہوں میرا بیٹا نہیں مانتا، کل ہمارا بیٹے کی بات تو دور کی بات ہے، کئی کئی ملکوں کئی کئی گاؤں میں کئی کئی بستیوں سے لوگ کر کے چل کر کے
یہ اس لیے آیا کرتے تھے کہ فلاں صاحب نے کہہ دیا تو ہمارے گھر کا فیصلہ ہو جائے گا، فلاں نے کہہ دیا تو ہمارے گھر کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ کل ہماری تاریخ تھی، اور آج ہماری تاریخ یہ ہے کہ بیٹا بھی نہیں مانتا. کل غیر مانا کرتے تھے کہ فلاں صاحب نے کہہ دیا، حاجی صاحب نے کہہ دیا فیصلہ ہو گیا، امام صاحب نے کہہ دیا فیصلہ ہو گیا، قاری صاحب نے کہہ دیا. بس ہم اس بات کو مانتے ہیں اس لیے کہ یہ بندہ سچا ہے، یہ بندہ اچھا ہے، یہ بندہ نیک ہے، یہ بندہ ایماندار ہے، یہ بندہ رسول کا غلام ہے، یہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، یہ غوث کا چاہنے والا ہے، یہ غریب نواز سے پیار کرنے والا ہے. یہ سب کچھ تو کر سکتا لیکن یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، یہ غیر ویوہار نہیں کر سکتا. یہ کل ہماری تاریخ تھی. کل لوگ ہمارے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آتے تھے، اور ایسا بھی نہیں اس بات کو ایسا مانتے بھی تھے. آج کوئی نہیں مانتا. ماں جا کر کے کہتی ہے باپو ایسا تعویذ بنا کر کے دو، بیٹا نہیں مانتا. بیٹا کس کا؟ میرا. کیوں نہیں مانتا؟ وجہ کیا ہے؟ کہ پتا نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان کو کوئی بھوت لگ گیا یا جنات کا اثر ہو گیا. ہم کہتے ہیں اس پر کوئی اس کا پیر کہیں آ گیا. ہم کہتے ہیں کہ اس نے کسی چیز کے اوپر سے نکلا تو اس لیے اس کو یہ آثار نظر آ گئے. نہیں دوستو اور بزرگوں، ایسی بات نہیں. یہ سارے کا سارا قصور، یہ ساری غلطیاں ہماری ہے کہ آج بیٹے ہمارے کہنے میں نہیں، بیٹیاں ہماری بات کو تسلیم نہیں کرتی. وجہ کیا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں؟ اس کا کارن کیا ہے؟ کچھ تو وجہ ہے کہ بیٹے نہیں مانتے، کچھ تو وجہ ہے کہ ہماری بات کوئی تسلیم نہیں کرتا. وجہ صرف ایک ہی ہے کہ جو بچے گھر میں سیکھتے ہیں وہی باہر جا کر کے کرتے ہیں. بچہ کوئی بھی، کسی کا بھی بچہ پڑوس میں جھوٹ سیکھ کر کے نہیں آتا، وہ اپنے گھر میں جھوٹ سیکھتا ہے. کوئی بھی بچہ باہر سے چوری نہیں سیکھتا، وہ اپنے گھر سے چوری کرنا سیکھتا ہے. کوئی بھی بچہ شراب پینے کا عادی اس وقت بنتا ہے جب گھر والوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، گھر والوں کی بھولیں ہوتی ہے. کوئی بھی بیٹی اس وقت تک بے پردگی نہیں ہوتی جب تک کہ ماں باپ کی غلطی نہ ہو. ساری غلطیاں، ساری خامیاں ہماری. کل کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. محمد بن سلیمان، شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو صاحب دلائل الخیرات ہیں، جنہوں نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے جن کو دلائل الخیرات کہا جاتا ہے. مصنف بڑی کتاب لکھی ہے. بہت بڑے بزرگان دین کی خانقاہوں میں یہ وظائف کے طور پر کتاب پڑھی جاتی ہے، پڑھائی بھی جاتی ہے. مریدوں کو بھی یہ وصیت کی جاتی ہے کہ اس کتاب کو پڑھو اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہو. اس کتاب کو پڑھو اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہونا چاہتے ہو. اس کتاب کو لکھنے والے محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جنگل میں جا رہا تھا کسی کام کے لیے. میں بات درود شریف کی کر رہا ہوں. اگر خدا وقت دے، چاہے رات کی تنہائی ہو، چاہے دن کا اجالا ہو، چاہے فجر ہو، چاہے ظہر ہو، چاہے عصر ہو، چاہے مغرب ہو، چاہے عشاء ہو، چاہے وضو ہو، چاہے بے وضو ہو، اگر وقت ملے اور خدا توفیق اور ہدایت دے، چاہے فور ویل میں بیٹھے ہو، چاہے ٹو ویل میں بیٹھے ہو، چاہے بائک پر بیٹھے ہو، چاہے کسی گھر پہ بیٹھے ہو، چاہے دکان پہ بیٹھے ہو، چاہے کھیت میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو. کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں ہمارے نبی وہاں سے دیکھتے ہیں. ہمارے نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب. ہمارے نبی سے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ مدینے میں ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غائب کیا تم سے نہیں ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. وہ مصطفیٰ کہیں بھی ہو، غلام کسی جگہ پر بھی ہو، جب بھی نبی پر درود پڑھتے ہیں میرے آقا درود سنتے ہیں. جب کوئی غلام سلام کرتا ہے میرے نبی جواب کرتے ہیں. کہیں بھی ہو. وہ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں چلا گیا، کہیں پانی کا نام و نشان نہیں تھا. دور ایک گھر دیکھا میں گیا، وہاں دیکھا گھر کے پاس میں کنواں ہے، لیکن پانی نکالنے کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے، ڈول بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں. پانی نکالوں تو کیسے نکالوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کافی دیر تک انتظار کیا، ادھر ادھر گھوما، کہیں مجھے پانی نکالنے کے کوئی اسباب نظر نہیں آئے.
تو میں بار بار کنویں کی طرف دیکھ رہا ہوں، اب کنویں سے پانی باہر کیسے نکالوں؟ یہ کل ہماری بچیوں کی تاریخ تھی، یہ کل ہماری بیٹیوں کی تاریخ تھی، یہ کل ہماری خواتین کی تاریخ تھی، یہ کل ہماری نسلیں، ہم مسلمانوں اور مصطفیٰ کے غلاموں میں زندگی بسر کرنے والی خواتین کی یہ ہسٹری بتاتی ہے۔ حضرت شیخ محمد بن سلیمان فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ میں بار بار کنویں میں دیکھتا ہوں، پانی کنویں کے تہ میں ہے، لیکن اس کو باہر کیسے نکالوں؟ کوئی اسباب نہیں۔ بار بار میں کنویں کی طرف دیکھ رہا ہوں، چکر لگا رہا ہوں، اتنے میں 6-7 سال کی بچی تڑپ کے بولتے سبحان اللہ۔ یہ کل کی تاریخ ہے، یہ بھی مسلمانوں ہماری تاریخ ہے۔ 6-7 سال کی بچی، بڑی عمر نہیں، جس نے تہجد میں اپنی سر کو سجدے میں رکھ کر کے رب کو راضی نہیں کیا۔ 6-7 سال کی عمر ہے۔ وہ بچی نے دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ بار بار کنویں میں تاک رہا ہے، پانی نہیں نکل رہا ہے، جا کر کے دیکھا اور پوچھا، کہا کہ بابا کہاں سے آئے؟ کہا کہ بیٹا بڑے دور سے آیا ہوں، پانی نکالنے کے لیے دیکھ رہا ہوں لیکن کوئی اسباب نہیں ہے، گھر سے جاؤ ڈول اور رسی لے کر کے آؤ تو میں پانی نکالوں، پانی پینا بھی ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو اس بیٹے نے کہا کہ بابا آپ کا نام؟ توجہ ہے نا؟ اللہ اکبر۔ ایسے ایسے بزرگوں سے آپ کا اور ہمارا کنیکشن اور نسبت ہے جن کی جوتیوں پر بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج پڑے رہتے ہیں۔ کیا بیان کروں میں ان مقدس پاکیزہ نفوس قدسیہ کی زندگی اور ہسٹری کیسے بیان کروں؟ وقت کی قلت ہے اور اتنا ناچیز کے پاس علم بھی نہیں ہے کہ میں کوئی تاریخ کا باب تمہاری نگاہوں کے سامنے رکھوں، کوئی تاریخ کا چیپٹر تمہاری نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے آگے بڑھنا چاہوں، لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کل ہماری تاریخ یہ تھی۔ اس بچی نے کہا بابا نام؟ کہا کہ محمد بن سلیمان۔ کہا کہ بابا بڑے چرچے سنے ہیں میں نے تیرے، بڑے چرچے سنے ہیں میں نے تیرے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ 6-7 سال کی بچی ایک اللہ کے محبوب بندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر رہی ہے کہ میں نے تمہاری بڑے چرچے شہرت سنی ہے، میں نے تمہارے بڑے چرچے سنے ہیں، میں نے تمہاری باتیں سنی ہیں کہ اتنے بڑے اچھے اور محبوب بندے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے۔ وہ اللہ کے بندے تھے، اس میں کچھ اللہ کی حکمت تھی۔ کہا کہ بیٹی پانی نکالنا میرے بس میں ہوتا تو میں تجھے تھوڑی نہ کہتا کہ تو گھر سے ڈول اور رسی لے کر کے آ، میں خود نہ نکال لیتا۔ کہا کہ بابا بس اتنا چھوٹا سا کام آپ سے نہیں ہوتا، یہ کام تو میں کر لوں۔ کہا کہ بیٹی تیرے سے کیسے ہوگا؟ تھوڑی سی توجہ، ایک اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ وہ بچی کہتی ہے بابا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس کنویں میں نہ رسی کی ضرورت پڑے گی، نہ ڈول کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی، یہ پانی خود چل کر کے ہمارے پاس آئے گا۔ 7 سال کی بچی اتنی با کمال بن گئی۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارا بچہ گالیاں دیتا ہے تو وہ پڑوسن نہیں سکھاتی، وہ گھر سے سیکھ کر کے نکلتا۔ ہمارا بیٹا اگر کسی کے گھر میں یا کسی کی دکان کو یا کسی کے مکان کو چوری کرتا ہے یا توڑتا ہے، وہ کسی پڑوسی سے سیکھ کر کے نہیں آتا، یہ باپ کا دیا ہوا تحفہ ہے جو بیٹا تقسیم کر رہا ہے۔ یا شرابی بن جاتا ہے تو یہ کسی اور کی دین نہیں ہے میاں، یہ ہماری دین ہے۔ دل کے ففولے چل اٹھی سینے کی داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ابھی بھی وقت ہے بیدار ہونے کا، بیدار ہو جاؤ، بیدار ہونے کا وقت ہے۔ تم سمجھتے ہوں گے کہ میں بیدار ہو گیا، میں جاگ گیا، میں اچھائی پر آ گیا، میں اچھا بن گیا تو کیا ہوگا؟ میرے نوجوان بھائی کیا ہوگا؟ کیا تیری بستی کا نقشہ بدل جائے گا۔ تو نہیں جانتا کہ یہ تیری نوجوانی کے ہاتھ جب اللہ کی بارگاہ میں آتی رات کو اٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمت کس طرح جوش لاتی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ جب کوئی نوجوان بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ کی رحمت کس قدر اس کی دعا کا استقبال کرتی ہے۔ رب فرماتا ہے تم مجھے پکارو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں، صرف مجھے یاد کرو۔
اور जिन्होंने भी याद किया कैसे भी थे, लेकिन वो तो रहीम है ना, वो तो सत्तार है ना, वो तो गफ्फार है ना, वो तो करीम है ना। हम समझते हैं कि यार सारी जिंदगी गुनाह किए, कल से अगर नमाज शुरू कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो तेरी गुजरी हुई जिंदगी को मत देख, अब जो जिंदगी गुजार रहा है उसे बेहतर बना ले, तेरा सारा बेहतर बनता चला जाएगा। कब्र और हशर भी बेहतर होगा और दुनिया भी बेहतर होगी। अर्ज ये करना चाह रहा था कि वो 6-7 साल की बच्ची कहती है बाबा अगर इजाजत दो तो पानी में निकाल दो। कहते हैं बेटी इजाजत है, पानी निकाल। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान फरमाते हैं कि मैंने देखा कि उस बच्ची ने अपने होठों को, अपने लबों को चुम्बिश दिया। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। यहाँ आपकी सुभान अल्लाह, यहाँ भी कामयाब और वहां भी कामयाब। मेरे आका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामों, अच्छी और प्यारी बात लगे सुभान अल्लाह कहना, अल्लाह के नाम, अल्लाह की तारीफ करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करना, सुभान अल्लाह कह करके दाद देना। हमारी खुश नसीबी है कि ऐसी महफिलें हमें नसीब होती है, वरना आज तो खुशी का मौका था, बंदा जो चाहता वैसी महफिल कर लेता और कोई महफिल कर लेते, लेकिन नहीं, इन्होंने खुशी के मौके पर भी अगर याद किया तो अपने नबी को याद किया, अगर याद किया तो मुस्तफा को याद किया, क्योंकि जानते हैं कि सारी मुसीबतें अगर टलेगी तो जिक्र मुस्तफा के सदके में टलेगी, अगर टलेगी तो नबी के जिक्र के सदके में टलेगी। आफतें नहीं आएगी, सदका मुस्तफा का। उसकी मिसाल आज गुजरे हुए 3 महीने आज हम अपनी नजरों के सामने देख रहे हैं। सारे लोग इस बीमारी से भी परेशान और लॉकडाउन से भी परेशान और आज भी हैं, लेकिन आप और हम परेशान क्यों नहीं? उसकी वजह है जिक्र मुस्तफा, सुभान अल्लाह। उसकी वजह है मिलादों का सदका, उसकी वजह है अपने घरों पर मुस्तफा की महफिलें सजा करके अपने नबी को याद करना। सारे लोग परेशान हैं, अरे दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम काफी हाईवे से पार कर जाएंगे तो देखेंगे कि 4 से ज्यादा किसी को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, ठीक तो हमें भी नहीं, लेकिन अल्लाह का फजल देखे, अल्लाह का करम देखे, कोई तकलीफ नहीं है, बड़े आराम से कर रहे हैं। खाना कोई भी हो, जरिया कोई भी बना हो, कोई भी रास्ता निकला हो, लेकिन हम सिर्फ ये समझते कि ये अल्लाह का फजल है और मुस्तफा के जिक्र का सदका है। अर्ज ये कर रहा था कि 6-7 साल की बच्ची कहती है हुजूर इजाजत दो तो मैं पानी निकाल दूं। उन्होंने अपने लबों को चुम्बिश की, होठों को हिलाया, तो हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान फरमाते मैंने देखा कि बच्ची कुछ पढ़ रही, पढ़ा और फिर उस कुएं के करीब गई। जब कुएं के करीब गई तो उस बच्ची ने, मैं देख रहा था कि अब ये बच्ची क्या कमाल करती है और पानी कैसे आता है, ये पानी कैसे निकालती है। देखा मैंने तो उस बच्ची ने अपना थूक निकाला, तड़प के बोले सुभान, जिनके थूक में इतनी ताकत है, अल्लाह, जिनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों की ये ताकत है, तो सरकार का आलम क्या होगा, सरदार का आलम क्या होगा। जब उनके गुलामों की शान ये है, जब उनके गदा भर देते हैं, शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। जब गरीब नवाज की बारगाह में कोई जाता है तो खाली नहीं आता, गरीब नवाज की ये शान है तो मुस्तफा की शान क्या होगी। जब महमूद शाह जिलानी की बारगाह में कोई जाता है तो खाली झोली लेकर के नहीं आता। जब मेरे पिया की ये शान है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान क्या होगी। वहां से बाप को अगर कोई मालिया में बैठा बैठा पुकारे और उसका अकीदा है कि गौस उसकी मदद करता है, जब उनके बेटे की ये शान है तो नाना की शान क्या होगी। जब उनके गला भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। इशारतन बात करके को खत्म करना चाहता हूं और एक पैगाम दे करके मेरी कौम के नौजवानों को अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि आज अगर हमें दुनिया में कामयाबी चाहिए, अगर हमें कब्र और हशर में मुस्तफा का करीब करीब होना चाहते हैं तो हमें और आपको चाहिए कि हम अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करें और नबी पर दुरूद पढ़ें, कसरत से
अपने दुरूद पढ़ने का आदी बन जाए, चले तब भी दुरूद, बैठे तब भी दुरूद, सोए तब भी दुरूद पढ़ने की आदत डालें। इंशाअल्लाह ताला ये दुरूद ऐसा अमल है, ऐसा वजीफा है और ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। कहते हैं कि कुएं के करीब गई और अपना थूक निकाला और उस कुएं के अंदर थूक दिया, और जैसे ही वो थूक कुएं के पानी से मिला, कुएं के पानी से थूक का मिलना था, आप फरमाते कि मैंने अपने माथे की आंखों से देखा कि एक चश्मा पानी का कुएं से बाहर निकल आया। यहाँ तक कि कुएं से बाहर निकला तो उस 6-7 साल की बच्ची ने कहा, ऐ मोहम्मद बिन सुलेमान, जाओ वुजू भी बना लो और अपनी प्यास भी बुझा लो। कहते मैं करीब गया, मैंने पानी पिया और पी करके वुजू बनाया, और वुजू बना करके उस बेटे ने कहा कि बाबा नमाज पढ़ लो, जल्दी टाइम खत्म हो जाएगा। कहा कि बाबा ने कहा बेटी नमाज बाद में पढ़ूंगा, लेकिन जरा ये तो बता दे तूने ये पावर और ये ताकत और ये कुव्वत, इतनी सुपर पावर तू बन कैसे गई कि तेरा थूक पानी में क्या पहुंचा कि कुएं का पानी बाहर आ गया? इतनी तू बाकमाल कैसे बन गई? तू इतनी ताकत वाली कैसे बन गई? इतनी तू सुपर पावर कैसे बनी? जो काम मैं नहीं कर सका वो तूने कर लिया। अल्लाह अकबर। वो बच्ची कहती है बाबा नमाज पढ़ लो, बाद में वक्त बताता। नमाज पढ़ी, बेटी वहीं खड़ी रही। मैंने पूछा बच्ची अब मेरी बेटी बता दे ये कमाल कहां से, तूने क्या पढ़ा, तूने अपने होठों को चुम्बिश दी, जरा ये तो बता तूने कुरान की कौन सी आयत पढ़ी, कुरान की कौन सी सूरत पढ़ी, कौन से अमल किया, जरा ये तो बता। तो वो 6-7 साल की बच्ची कहती है बाबा मैंने ना तो सूरह यासीन पढ़ी, ना सूरह तबारक पढ़ी, ना मैंने किसी और आयत का अमल किया, मैंने सिर्फ नबी पर दुरूद पढ़ करके इस कुएं में थूका है, सिर्फ दुरूद पढ़ करके। बेटी तुझे कैसे पता कि दुरूद पढ़ने से इतना बड़ा पावर वाला और ताकत वाला बंदा या बंदी बन जाती है? तो वो 6-7 साल की बच्ची कहती है बाबा मेरी माँ हमेशा यही करती है कि बेटी अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहती हो, तू चाहती है कि दुनिया में मेरी इज्जत सलामत रहे, तू चाहती है कि दुनिया में मेरी आबरू सलामत रहे, तू चाहती है कि दुनिया में मुझे कामयाबी मिल जाए, तू चाहती है कि कब्र मेरी रोशन हो जाए, तू चाहती है कि मेरे सारे काम बन जाए, तो सिर्फ एक वजीफा पकड़ ले। माँ क्या पकड़ लूं? तो माँ ने कहा बेटी तेरे नबी पर दुरूद पढ़ना शुरू कर, तेरे नबी पर दुरूद पढ़ना शुरू कर दे, तेरे सारे काम आसान हो जाएंगे। बाबा ये तो मैंने ना तो किसी दारुल उलूम में सीखा, ना किसी मदरसे में सीखा, ये तो अमल मैंने अपनी माँ की गोद में सीखा है। जब ये वाकया होता है तो आप एक किताब लिखना शुरू कर देते हैं, लिखते लिखते एक उम्मत मुस्तफा को एक बहुत बड़ा जखीरा दे करके जाते हैं, जिस किताब को लोग आज भी दलाइल खैरात के नाम से जानते और पहचानते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम और आपको चाहिए कि हम अपने बच्चों से प्यार करें, बच्चों को दुनिया की हर एक मोहब्बत से आप लबरेज करें, लेकिन उसे मुस्तफा की मोहब्बत से दूर करने वाली चीजें ना दें। वो चीजें अता करें जिससे बंदा उन कामों को भी अंजाम दे और रसूल का सच्चा वफादार बने, रसूल से सच्ची मोहब्बत करे। एक बात अर्ज कर रहा हूँ, ये दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। जो बंदे कहते हैं कि हमारा दिल नमाज में नहीं लगता, हम मस्जिद की तरफ जाते हैं तो भी कदम पीछे पड़ जाते हैं, तुम नबी पर दुरूद पढ़ना शुरू कर दो, दिल पर रोशनी और नूर आ जाएगा और तुम्हें नमाज से सच्ची मोहब्बत हो जाएगी। हमें रसूल से मोहब्बत सच्ची होगी, तब रसूल की हर सुन्नत से प्यार हो जाएगा। आज हमें हर चीज से मोहब्बत नहीं, रसूल की सुन्नत से प्यार नहीं, उसकी वजह एक है कि हमें रसूल से सच्चा इश्क नहीं है। जब मोहब्बत हो जाएगी तो हम बिस्तर पर उस वक्त तक नहीं सोएंगे जब तक कि 3 मरतबा बिस्तर को ना झाड़ दे, क्योंकि हमें पता है कि बिस्तर को झाड़ना मेरे नबी की सुन्नत है। तड़प के बोले सुभान अल्लाह, बिस्तर को झाड़ क्यों? ये पैगाम मेरे नबी ने क्यों दिया? ये हमारे फायदे के लिए। जानो पहचानो कि मेरे नबी भी अपने गुलाम से कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे आका नहीं चाहते कि मेरा गुलाम
بستر پر ایسے سو جائے اور کوئی ایسا موذی جانور یا چیونٹی وغیرہ ہو میرے غلام کو اگر کاٹ لے گا، کاٹے گا یا اسے کاٹے گا تو اس کے گھر میں آنگن میں، لیکن مصطفیٰ فرماتے درد مجھے مدینے میں ہوگا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وہ چیزیں بچوں کو ضرور دیں، بہت سارے دیں، اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کریں۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے یار یہ تو بچوں سے محبت بھی نہ کریں، ہم بچوں کو اچھی چیزیں بھی نہ دلائیں، موبائل بھی نہ دلائیں، کیوں نہ دلاؤ، لیکن کیوں نہ موبائل پر ہم اپنے نبی کو کم سے کم نبی کا سچا نعت پڑھنے والا عاشق کیوں نہ بنا سکتے ہیں، نبی کا غلام کیوں نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس موبائل کے ذریعے جب دوسری چیزیں سکھائی جاتی ہے یا سیکھ سکتے ہیں تو کیا دین کی باتیں ہم نہیں سیکھ سکتے؟ کیا نماز کی باتیں نہیں سیکھ سکتے؟ نماز کے کتنے فرائض شرائط ہیں یہ نہیں سیکھ سکتے؟ غسل میں کتنے فرض ہیں یہ نہیں سیکھ سکتے؟ نبی پر درود پڑھنے کا طریقہ کیا درود کیا ہے یہ نہیں سیکھ سکتے؟ سارے سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں سے کوئی لینا ہی نہیں ہے، ہمیں تو صرف دنیاوی چیزوں سے۔ آج ہمارے ہر بچہ گیم جانتا ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ایک مشہور گیم پبجی ہو، چاہے آج کا یہ دنیا میں مشہور ہونے والا لوڈو ہو، چاہے کوئی بھی گیم ہو، ہمارا بچہ ان سارے گیموں کو جانتا ہے، ہماری بچی سارے گیمز جانتی ہے، لیکن اگر نہیں جانتی ہے تو صرف نبی پر درود پڑھنا نہیں جانتی، نہیں جانتا ہے تو نبی کی نعت پڑھنا نہیں جانتا، نہیں جانتا ہے تو نبی سے محبت کس طرح کی جاتی ہے یہ نہیں جانتا، نہیں جانتا ہے تو قرآن پڑھنا نہیں جانتا۔ آج 3 مہینے ہو گئے ہمارا بچہ یا ہماری بچی یا ہم خود اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ میں آپ کو ایک قسم دے کر کے رسول کی محبت کا سچا دعویٰ کرنے والوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ 3 مہینے کے اندر آپ نے اور ہم نے کتنی مرتبہ قرآن کو کھولا ہے؟ بات سچی ہے لیکن کڑوی لگے، کتنی مرتبہ کھولا؟ آپ کہو گے کوئی کہے گا 1 بار، کوئی کہے گا 2 بار، کوئی کہے گا 3 بار، اللہ اکبر، کوئی یوں نہ کہے کہ کبھی بھی نہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے جیسا کہے نہیں میں نے تو کھولا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں 3 مہینے کے اندر کئی ہمیں شکایت تھی، کیا شکایت تھی کہ ہم نے ٹائم، اللہ نے 3 مہینے تک تیز کر دیا یہ ٹائم ہے، اب کیا شکایت کرو گے؟ کہیں نہیں جاؤ گے، باہر جاؤ گے تو جوتے پڑیں گے۔ 3 مہینے ٹائم مانگ رہے تھے نا، کون سا ٹائم نہیں ہے؟ رمضان میں روزہ تو روزہ سن آپ کو باپ کو ٹائم نہیں ملتا، اللہ نے ایک پورا مہینہ قید کر کے رکھا کہ ٹائم کی شکایت مت کر۔ اب کون سی شکایت لائے گا؟ اب کون سا بہانہ بنائے گا؟ میرے دوست، اللہ رب العزت نے ہمیں وقت دے کر کے بھی آزمایا اور وقت نہ دے کر کے بھی آزمایا۔ کچھ بندے تھے جب وقت نہیں تھا تب بھی ثابت قدم رہے، اور جب وقت ملا تب بھی ثابت قدم رہے، یعنی جب وقت نہیں تھا تب بھی نماز سے محبت تھی، اور جب وقت دیا تو بھی وقت مصلی پر گزار کر کے زندگی گزارا۔ شکایت کس کو کر رہے ہو؟ اس رب کی بارگاہ سے بارگاہ میں مانگ رہے جس کے وہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ کیا مانگ رہے؟ وقت مانگا، دے دیا 3 مہینے تک وقت۔ 3 مہینے ہم نے کون سا قلعہ فتح کر لیا؟ حد تو یہ ہو گئی کہ دوستوں اور بزرگوں جمعہ کے دن ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے، اور اتنا بڑا ثواب دے دیا کہ اگر ظہر کی نماز تم گھر پر پڑھو گے، عذر ہے تمہیں ظہر کی نماز پڑھو تمہیں ثواب ملے گا، تم یوں نہ گھبراؤ، پھر بھی ہم معروف رہ گئے۔ تو دوستوں اور بزرگوں یہ ہماری شکایتیں اور بہانے ہمیں کئی نہیں، ٹھیک ہے دنیاوی لوگوں کے سامنے، تمہارے امام کے سامنے، پیر کے سامنے تم عذر پیش کر کے چھوٹی سی گلی سے نکل سکتے ہو، لیکن محشر کے میدان میں اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جو پانی کے قطرے قطرے اور ذرے ذرے کا حساب لینے والا ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو نبی سے سچی محبت، اپنے بچوں کو نبی کا سچا عاشق اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے غلام بناؤ۔ اسی میں ہماری آنے والی نسلوں میں بیداری پیدا ہوگی، بیدار ہماری قوم رہے گی، انشاءاللہ تعالی ہماری مسجدیں آباد رہے گی، ہماری بستی بھی آباد رہے گی، اور ہمارے خاندان میں اگر کوئی ایسا ہیرو، ایسا موتی نکل گیا تو پوری دنیا کو اور پوری بستی کو چمکا دے گا، پوری بستی کو چمکا کر کے منور کر دے گا۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو ساری چیزیں دیں، موبائل دیں، لیکن اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیں، انہیں استعمال کرنے کا طریقہ سکھائیں۔
ٹی وی گھر پہ رکھیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے کام ٹی وی کو غیر چیزوں سے یوز کر لیں۔ نہیں دوستوں اور بزرگوں، ہماری بچیوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراشنا کرنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت ہے۔ آج ہم دیکھ رہے کہ ہمیں قوم مسلم کا حال کیا ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، نبی سے سچی محبت اور کثرت سے پیارے آقا پر درود پڑھنا، یہی ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی لغزش، خطا، غلطی ہو گئی ہو تو میں آپ سب کو گواہ بنا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بالخصوص مرحوم سبحان بھائی کے لیے بخشش کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی نالے پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، پروردگار عالم ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جن بچوں کی کل نکاح ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی زندگی میں اور آنے والی زندگی میں بے شمار خوشیاں اور محبتیں اور پیار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام۔